رونق اسٹیج باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت اور تمام سامعین حضرات، آپ کے اس دیار محبت میں ایوب القادری کا یہ محبت بھرا سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم نے آپ کو سلام کیا، سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ کہ انگلش کا بخار نہیں نہ سوار ہے، انگلش میں نہیں نہ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو آپ حضرات کو جب سلام کیا جائے تو آواز اس انداز میں اس کا جواب ہونا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے کہ آپ جواب دیں۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اس اسٹیج پہ ایک نہیں بلکہ دو آلے رسول بیٹھے۔ آپ کے پیر طریقت اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا سید نعمان صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بھی سماعت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع جی لگا کر نبی اور آل نبی کے نام پر بلند آواز سے پڑھ لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر درود پاک یاد ہے تو آپ حضرات حدیث پاک کو سماعت کر لیں، اس کے بعد کس انداز میں آپ درود پڑھتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے، جس کا ارتھ یہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے عقیدت رکھنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا جب مجھ پر وہ صدق دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی نبی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر صدق دل سے درود پڑھتا ہے تو میں پڑھنے والے کی آواز کو بھی سنتا ہوں اور جو پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا بھی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر و مرشد، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ایک مرتبہ اور پورا مجمع جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ نبی کی محفل ہے اور نبی کے خاندان والے کی محفل ہے جنہیں ہم اور آپ میرا شاہی جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ پہ نبی کی میلاد منائی جاتی ہے نبی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو چند بند محبتوں کے ساتھ آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اشعار پسند آ جائیں تو آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ حضرات کے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے۔ تو چند بند محبتوں کے ساتھ آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے۔ بگڑی قسمت بنے
بنی ہے ہمارے نبی بگڑی قسمت بنی ہے ہمارے نبی بگڑی قسمت بنی ہے ہمارے نبی بگڑی قسمت بنی ہے ہمارے نبی اور پار بیڑا لگئی ہے پار بیڑا لگئی ہے ہمارے نبی. اور یہ بھی شعر آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے. محشر کی گرمی جب سب کی ستائی محشر کی گرمی جب سب کی ستائی محشر کی گرمی جب سب کی ستائی تنوری چادر اڑی ہے ہماری چادر اڑی ہے نبی چادر ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کیا بات ہے. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم انتقال کر جائیں گے تو قبر کے اندر ہمارے نبی تشریف لائیں گے. اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے یہ شعر آپ حضرات سماعت کریں کہ قبر کی ادھیا ہری کٹھری میں قبر کی ادھیا ہری کٹھری میں قبر کی ادھیا ہری کٹھری میں ارے آ کے درشن کر رہی ہے ہمارا آ کے درشن کر رہی ہے ہمارے نبی. اور یہ شعر اہل خانہ کی جانب سے جس نے اس محفل کو سجایا ہے اس محفل کو رچایا ہے بسایا ہے. محفل کو سجانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے انٹرسٹ کیا ملتا ہے اس کا اجر کیا ملتا ہے اس سے لابھ کیا ہوتا ہے شاعر لکھتے ہیں وہ بھی سماعت کر لیں کہ جو بھی سجاوٹ ہے بز میں نبی کی جو بھی سجاوٹ ہے بز میں نبی کی جو بھی سجاوٹ ہے بز میں نبی کی اوپر گھر واس سجئی ہے ہمارے نبی اوپر گھر سجئی ہے ہمارے نبی. اور آپ حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سجائے ہیں تو ان کا گھر نبی سجائیں گے لیکن ہم لوگ ٹھنڈی میں بیٹھے ہیں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ سماعت کر لیں کہ آپ اپنے بہمولیہ سمے کو اپنے قیمتی سمے کو آپ یہاں جو دے رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیں کہ جو بھی وفادار ہوئی ہیں نبی کے جو بھی وفادار ہوئی ہیں نبی کے جو بھی وفادار ہوئی ہیں نبی کے ہو کر بخشش کری ہے ہمارا نبی ہو کر بخشش کری ہے ہمارے نبی. یہ آخری شعر پیر طریقت کے حوالے سے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پیاس کی شدت جب سب کی ستائی پیاس کی شدت جب سب کی ستائی تو جام کوثر پلئی ہے ہمارے نبی جام کوثر پلئی ہے.
بھی حضرات ہم تو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آؤ دیکھو پیارے، میں آپ کو کالیکا پرساد جی کے پاس لے چل رہا ہوں۔ یہ دھرم گرو ہیں پیارے، لیکن وہ بھی نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، اور نبی کی محبت جب ان کو کھینچ لائی تو نبی کے عشق میں سرسار ہو کر کے یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لے کر بس میں تاب فلک درہم و دینار، ہو سرد سے غرب تلک مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہو اگر سید ابرار، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، ارے سب چھوڑ دے نہ لینے نبی سر پہ اترے۔ لکھتے ہیں اگر یہ پہاڑ جو ہے سونے چاندی کا بنا دیا جائے، سمندر موتیوں کا بنا دیا جائے، اور یہ زمانے کے خزانے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اسلام کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف ہو، اور مجھ سے کوئی سوال کرے یہ کالیکا پرساد یہ بتا ان دونوں میں سب سے زیادہ لو کس سے کرتا ہے، پیار کس سے کرتا ہے، تو کالیکا پرساد جی بول کرتے ہیں ارے میں زمانے کی سلطنت کو، میں زمانے کے اس مال و زر کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اگر اس نبی کا نالین مبارک مل جائے تو میں اس کو تاج سمجھ کر کے فخر سے اپنے سر پہ رکھ لوں گا۔ یہ دھرم گرو ہے پیارے، نبی کا پاور جانتے ہیں، نبی کی شکتی کو جانتے ہیں، نبی کی محبت ان کو کھینچ لائی اور نبی کے عشق میں سرسار ہو کر کے یہ پڑھتے ہیں۔ آؤ پیارے میں آپ کو تلسی جی کے پاس لے چل رہا ہوں، یہ بھی جو ہے دھرم گرو ہے، بہت ہی جو ہے بڑے یہ گرنتھ کے ماہر ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب اپنی کتابوں کو پڑھا اور محمد عربی کے بارے میں پڑھا تو یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے اور مسرور ہو کر کے یہ لکھتے ہیں یہاں نہ بچ کچھ بات کو راکھوں، وید پران ستک مت باچوں، دیش عرب بھر کے لتا سہائی، ستھل بھومی گت سنو گھگرائی، اگم نگم سوئی تیگ اپارا، اپنی ابان مٹے مجھارا، تب ہر مان نہ مانے کوئی، بن گرو دو جگ گیان نہ ہوئی، تب ہوئے سنگلن اوتارا، مہدی کہے شکل سنسارا، تلسی بھاجو بھاجن ستے کوئی، اور بن محمد پار نہ ہوئی۔ یہ تلسی جی ہے، نبی کا پاور سمجھتے ہیں، نبی کی شکتی کو جانتے ہیں، اور آج ہم نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے عشق میں سرسار ہو کر کے ہم نبی کی محبت سے کس طریقے سے دور ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگاؤ پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو کتنا پاورفل بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی کو کتنا شکتیشالی بنا کر کے بھیجا ہے کہ اس نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا ہے۔ تو یہ اس نبی کی محفل ہے، اور اس نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ کی محفل پاک ہے۔ آؤ پیارے میں آپ کو بتا دوں، آج اس دنیا کے اندر جو ہے تاریخ کے اوراق میں آپ کو ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو اپنی عقیدہ و عمل کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے خاندان کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملیں گے جو اپنے
اپنے ضلع کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، اپنے گاؤں کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، اپنے جو ہے کہ صوبہ کی بنیاد پہ پہچانے گئے ہیں، لیکن اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مقبول بندے بھی موجود ہیں، نہ وہ گاؤں کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، نہ شہر کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، نہ ضلع کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، نہ صوبہ کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، بلکہ گاؤں ان کی وجہ سے پہچانا گیا ہے، شہر ان کی وجہ سے پہچانا گیا ہے، صوبہ ان کی وجہ سے پہچانا گیا ہے، ضلع ان کی وجہ سے پہچانا گیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ ذہن و دماغ پہ جوڑ ڈال سکتے ہیں، آخر وہ لوگ کون ہیں جن کی وجہ سے گاؤں پہچانا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے صوبہ پہچانا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے ضلع پہچانا جا رہا ہے۔ اور پیارے میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی بے شک وہ میرے ولی ہیں، میرے وہ دوست ہیں جن کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کا جو ہے وہ خوف و خطر ہوتے ہیں، بلا خوف و خطر ہوا کرتے ہیں۔ اور پیارے میں آپ کو بغداد کی سرزمین پہ لے چل رہا ہوں، میرے میرا کو کون نہیں جانتا، غوث اعظم دستگیر کو کون نہیں جانتا، آج جو ہے شہر بغداد پہچانا گیا حضرت غوث پاک کی وجہ سے۔ وہاں سے اجمیر کی سرزمین پہ چلے جاؤ، اجمیر کو ہم کیوں جانتے ہیں؟ اسی لیے جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑی سٹی ہے، بہت بڑا شہر ہے، ہرگز نہیں پیارے اس سے بھی بڑا شہر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن شہر اجمیر پہچانا گیا سلطان الہند کی وجہ سے۔ آپ وہاں سے چلے آؤ بریلی کی سرزمین پہ، شہر بریلی پہچانا گیا حضور مجدد دین و ملت کی وجہ سے۔ وہاں سے چلے آؤ کلیر کی سرزمین پہ، سرزمین کلیر پہچانا گیا حضرت صابر پاک کی وجہ سے۔ وہاں سے چلے آؤ جو ہے دیوا کی سرزمین پہ، دیوا پہچانا گیا حضرت وائس پاک کی وجہ سے۔ وہاں سے چلے آؤ کچوچا کی سرزمین پہ، سرزمین کچوچا پہچانا گیا حضور مخدوم اشرف کی وجہ سے۔ وہاں سے چلے آؤ مبارک پور کی سرزمین پہ، مبارک پور پہچانا گیا حضور حافظ ملت کی وجہ سے۔ وہاں سے چلے آؤ سرزمین گھوسی پہ، سرزمین گھوسی پہچانا گیا حضور صدر الشریعہ کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلا؟ اجمیر پہچانا گیا خواجہ معین الدین کی وجہ سے، بریلی پہچانا گیا اعلی حضرت کی وجہ سے، اور شہر کلیر پہچانا گیا صابر پاک کی وجہ سے، دیوا پہچانا گیا وارث پاک کی وجہ سے، اور مبارک پور پہچانا گیا حافظ ملت کی وجہ سے، گھوسی پہچانا گیا صدر شریعت کی وجہ سے۔ یہی اللہ کے مقدس ولی ہے۔ ان سارے ولیوں میں سب سے بلند و بالا رتبہ میرے میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ کا، جن کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جو آج وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم حضرات، یہ میرے میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ، آپ جب شہر جیلان میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب نے یہ شعر پڑھ کر کے سنایا کہ حضرت غوث پاک آپ جب پہلے دن گاؤں کے مکتب میں گئے ہیں آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے استاد گرامی نے صرف اتنا پڑھایا، کہا کہ بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
रहमान रहीम। इतना कहना था प्यारे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने, आपने 18 पारा मुकम्मल पढ़ करके सुना दिया, देख करके नहीं, वो भी बगैर देखे हुए। अब उस्ताद दंग रह गए, उस्ताद आश्चर्यचकित हो गए, टीचर जो है ताज्जुब में पड़ गए। अध्यापक ये सोचने लगे कि आज पहले दिन जो है ये मेरी दरसगाह में ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है, और मेरी दरसगाह में पढ़ने के लिए जो बच्चे आए करते हैं अगर बड़े तेज माइंड के हैं तो उसको देख करके अभी कुरान पाक को पढ़ने में 1 महीना 2 महीना लग जाता है, किसी को 6 माह भी लग जाता है, किसी को पूरा साल लग जाता है। लेकिन ये बच्चा आज पहले दिन जो है, ये बालक मेरे जो है इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आया है, और पहले दिन जो है इसने कुरान पाक को देख करके नहीं बल्कि बगैर देखे हुए 18 पारा पढ़ करके सुना दिया। उस्ताद हैरत में पड़ गए। उसके बाद पूछ पड़ते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम बता दे। जवाब मिलता है, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरे बाप का नाम, मेरे फादर का नाम, मेरे पिता का नाम हजरत अबू सालेह है, मेरी माँ का नाम हजरत फातिमा है, और मेरे नाना जान का नाम अब्दुल्ला सोमई है। इतनी बात जब उस्ताद सुनते हैं, इतना जवाब जब टीचर को मिल जाता है, अध्यापक ये बोल पड़ते हैं, बेटा ये बता दे कि तुमने ये एजुकेशन, तुमने ये शिक्षा, तुमने ये तालीम कहाँ से हासिल की है, इसका भी तो हमें पता बता दे। जवाब सुनो प्यारे नौजवानों, मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल बारी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनो। हजरत अब्दुल कादिर बोल पड़ते हैं, उस्ताद गिरामी सुनिए, जब मैं शेकमे मादर में था, अपनी माँ के पेट में जब मैं परवरिश पा रहा था, मेरी माँ का ये मामूल था कि मेरी माँ को 18 पारे याद थे। जब वो सोने के लिए बिस्तरे पे जाती थी, मेरी माँ 18 पारे को पढ़ करके सोया करती थी। मैं शेकमे मादर में था, माँ पढ़ती थी, मैं सुन सुन करके याद करता था, मैंने सुन सुन करके 18 पारे मुकम्मल याद कर दिया। गौर करो नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, अगर ये आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो यकीनन गौसे पाक से ये सबक हासिल करो। गौसे पाक ने यहाँ पूरी दुनिया वालों को एक पाठ पढ़ा दिया, गौसे आजम ने पूरी दुनिया वालों को एक सबक दे दिया, एक संदेश दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि शेकमे मादर में जो भी बच्चे परवरिश पाते हैं, माँ जो भी करती है उसका असर जो है बेटे के ऊपर पड़ता है। माँ अगर जो है पूरी रात जो है मोबाइल लेकर के वो गलत और गंदी तस्वीरों को देखेगी, वो फिल्मी गाने सुनेगी, तो यकीनन उसके शकम में पढ़ने वाला बच्चा जो है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। माँ अगर कुरान की तिलावत करेगी, उसके शकम में बच्चा परवरिश पा रहा है, असर उस बेटे के ऊपर पड़ेगा। गौसे पाक हमको मैसेज दे रहे हैं, गौसे पाक हमको संदेश दे रहे हैं। तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे शकम में बच्चे जब परवरिश पाए तो यकीनन कोई जो है ऐसा खुराफात ना करो, ऐसी बुरी चीजों को अपने हाथ तक न लगाओ, नहीं तो तेरा बच्चा जो है यकीनन तुम्हारे माशरे को देख करके उसका मुस्तकबिल जो है यकीनन तबाह बर्बाद हो जाएगा। हजरत गौसे पाक ने ये कहा कि मैं शेकमे मादर में सुन सुन करके हमने 18 पारा मुकम्मल याद कर लिया। ये पीराने पीर है प्यारे, ये गौसे आजम दस्तगीर है प्यारे, उनकी करामतों को देखो प्यारे। हजरत गौसे पाक जब आप अपने गांव के मकतब में दीनी तालीम को हासिल कर लिए, अब दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि हम जो है आला जो है कि तालीम हासिल करें, यहाँ से जो है हम दूसरे शहर के तरफ रवाना हो जाए और वहां जाकर के दीन की तालीम को हासिल करें। आखिरकार अपनी माँ से ये अर्ज करते हैं, अम्मी जान सुनो सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं दीन की आला तालीम हासिल करूँ और जो है कि दीन को और हासिल करूँ। माँ बोल पड़ती है, बेटा तुम्हें जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्दुल कादिर की बात थी, माँ ये बोल पड़ती है, अगर तेरा ये शौक है, तेरा ये जज्बा है, तू ये चाहता है कि हम दीनी तालीम को हासिल करें तो यकीनन तू जा। लेकिन बेटा सुन ले, तुम्हारे ऊपर कितना हूँ मुसीबत आ जाए, तू कितना हूँ संकट में पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कितना हूँ आफत आ जाए, बेटा तू कभी झूठ मत बोलना। माँ क्या करती है, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पे उनकी सदरी में 40 अशरफियां सिल करके और काफिले वालों के साथ रवाना कर देती है। अर्ज करती है, बेटा तुम्हारे ऊपर कितना हूँ मुसीबत आ जाए, लेकिन तू कभी झूठ मत बोलना।
غور کرو نوجوانوں، حضرت غوث پاک سے ہم کو یہاں جو ہے جھوٹ نہ بولنے کا بھی میسج مل رہا ہے۔ حضرت غوث پاک جو ہے یہ ہمیں سندیش دے رہے ہیں، انسان کتنا ہو مصیبت میں پڑ جائے، کتنا ہو بلا میں پڑ جائے، لیکن وہ کبھی جھوٹ مت بولے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے پیارے، آج دوسروں کے مال و سر کو، دوسروں کے مال و دولت کو ہم غصب کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے دیا کرتے ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں، آج غوث پاک کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ یقیناً تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جس طریقے سے میرا کی والدہ نے کہا، بیٹا تو کبھی جھوٹ مت بولنا، تو کتنا ہو مصیبت میں پڑ جانا۔ حضرت غوث پاک جو ہے قافلے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، قافلے والے جب کچھ دور پہنچتے ہیں، راستے میں سنسان بیابان ہے، چٹیر میدان ہے، وہاں قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں رات کو آرام کرنے لگے کہ پوری رات جب ختم ہو جائے گی، صبح کے وقت ہم لوگ جو ہے منزل کو طے کریں گے۔ جب وہ لوگ آرام کرنے لگے، اتنے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، قافلے والوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ وہ صاحبزادے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے۔ اور جب اتنی بات ڈاکو عرض کرتا ہے، میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ بول پڑتے ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو جب سنتا ہے وہ یہ سمجھا، لگ رہا ہے یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ بالک مجھ سے ہنسی کر رہا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب قافلے والوں کے مال کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے، آپس میں یہ لوگ جو ہے اب اس کو تقسیم کرنے لگے، آپس میں بانٹنے لگے۔ ڈاکو بول پڑتا ہے، سردار اس قافلے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے جب اس سے سوال کیا بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اتنا کہنا تھا۔ سردار بول پڑتا ہے، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ وہاں سے ڈاکو دوڑے جاتا ہے، حضرت عبد القادر کو لے کر کے آتا ہے۔ عبد القادر کے سامنے سردار یہ بول پڑتا ہے، او صاحبزادے بتاؤ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فوراً میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار بول پڑتا ہے، وہ صاحبزادے و اشرفیاں کہاں ہیں؟ میرے سامنے حاضر کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنی صدری کی سلائی کو توڑا اور 40 اشرفیوں کو سامنے پیش کر دیا۔ سردار دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے، بیٹا یہ بتا کہ تو نے اپنے مال کو چھپایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لوگ ڈاکوؤں کے خوف سے، ڈاکوؤں کے ڈر سے اپنے مال و جر کو چھپایا کرتے ہیں، لیکن تم نے پتا کیوں بتا دیا؟ اگر تو یہ کہہ دیتا میرے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو یقیناً کوئی تم سے جو ہے کہ یہ دریافت نہیں کرتا، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اور تم پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ تو 40 اشرفیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن تم نے پتا کیوں بتا دیا؟ جواب سنو پیارے، اور یہی جواب جو ہے ہر ایک انسان کا ہونا چاہیے، یہی جواب جو ہے ہر ایک منوشیہ کا ہونا چاہیے جو بھی نبی کی اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے جیون ویاپن کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک انسان کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ میرا بول پڑتے ہیں، اے سردار سنو، جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا میری ماں نے یہ بتایا، بیٹا تمہارے اوپر کتنا ہو مصیبت پڑ جائے، تو کتنا ہو سنکٹ میں پڑ جاؤ، لیکن تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں جھوٹ کس طریقے سے بول سکتا؟ سردار کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور یہ کہنے لگا کہ ہم لوگ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں، میری ماں بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن نہ اپنی ماں کے جو ہے کہ فرمان کو ہم جو ہے تسلیم کرتے ہیں، نہ اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نہ اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنے ماں سے وعدہ کر کے اپنے جان کو جو ہے یہ کس طریقے سے خطرے میں ڈال کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ سردار جب اتنی بات سوچنے لگا، عرض کرتا ہے کہ وہ صاحبزادے ہمیں جو ہے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ جس اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اس میں جو ہے جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ وہ جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آج سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، کسی کے مال و سر کو جو ہے ہم نہیں غصب کریں گے، کسی کے مال کو نہیں چرائیں گے، آج سے ہم توبہ کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ فوراً میرا
میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھاتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس بات کو، اس سبق کو، اس لیسن کو جو حضرات ہندی کی کتابیں پڑھے ہوں گے، ہندی کی کتابوں میں سچا بالغ کے نام سے اس کو جو ہے دیا گیا تھا، ہر ایک انسان اس کو پڑھتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر کے میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الباری رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو پڑھتے نہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں، اور اسلام کو جو ہے انسان برا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام جو ہے بہت ہی برا مذہب ہے، اسلام جو ہے کہ خراب مذہب ہے۔ لیکن آؤ پیارے، میں آپ کو اسلام کی ٹیچنگ بتا دوں، مذہب اسلام کا اپدیش بتا دوں۔ مذہب اسلام کیسا مذہب ہے؟ جس نے بھی صدق دل سے اسلام کو پڑھ لیا ہے، اسلام کو سمجھ لیا ہے، یا تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یا اسلام کی محبت اس کے سینے میں بیٹھ گئی ہے۔ آؤ پیارے، میں آپ کو اسلام کی ٹیچنگ بتا دوں، اسلام کا اپدیش بتا دوں، نبی کا پاٹھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ مدینہ کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پہ میرے نبی ہے، اور مدینے کی سرزمین پہ دو دکان ہے، ایک دکان مسلم کی ہے اور ایک دکان غیر مسلم کی ہے۔ آؤ پیارے، آج دنیا کے اندر جو ہے آج دھرم اور مذہب کی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، آج میں اس کو جو ہے آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کس چیز کا اپدیش دے رہا ہے، اسلام کا پاٹھ میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر جو ہے اپنے ذہن و دماغ میں اتار لو گے تو یقیناً جو ہے آدھی لڑائی یہیں ختم ہو جائے گی، اور یہ ذات پات کی لڑائیاں جو ہے یقیناً ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر مذہب اسلام پر عمل کر لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے تو جس طریقے سے میرے نبی نے پاٹھ پڑھایا ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک دکان جو ہے مسلم کی ہے، ایک دکان غیر مسلم کی ہے، دونوں دکانیں آمنے سامنے ہے۔ ایک روز معاملہ ایسا پیش آتا ہے، مسلم کی دکان پہ مال بڑی تیزی سے بک رہا ہے، مال بڑی تیزی سے بک رہا ہے۔ یہ مسلمان بیچارہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ دن کے 12 بج چکے ہیں اور میرا مال بڑی تیزی سے بک چکا ہے، اس کی نظر سامنے غیر مسلم دکان والے کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ غیر مسلم بیچارے کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھ رہا ہے، صبح سے لے کر کے دن کے 12 بج گئے ہیں لیکن غیر مسلم بیچارے کی دکان کا ایک بھی مال نہیں بکا ہے۔ اب اس کے ذہن و دماغ کو دیکھو پیارے، اس کے دل میں جو ہے کس طریقے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی دکان سے جو ہے سامان دینا بند کر دیا۔ اب کوئی بھی کسٹمر آ رہا ہے، کوئی بھی گراہک آ رہا ہے، اس سے جب سامان طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ سامان چاہیے، جواب ملتا ہے کہ سنو، یہ سامان میرے پاس ہے لیکن میں تجھے نہیں دوں گا، یہ سامان سامنے والی دکان سے لینا پڑے گا، سامنے والی دکان سے یہ مال لینا پڑے گا۔ اب کوئی بھی کسٹمر آ رہا ہے، کوئی بھی گراہک آ رہا ہے، وہاں سے گھوم کے جا رہا ہے، سامنے والی دکان سے مال لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے 1-1.5 گھنٹہ تک معاملہ چلتا رہا۔ ایک کسٹمر جو ہے بڑے جو ہے کہ موڈ میں تیور چڑھائے ہوئے آتا ہے، آنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے میں تیری دکان سے سامان لینے کے لیے آیا ہوں اور تو جو ہے مجھے اس دکان پہ بھیج رہا ہے۔ فوراً وہ عرض کرتا ہے کہ سنو سامان میرے پاس ہے لیکن میں تجھے نہیں دوں گا، یہ مال سامنے والی دکان سے تم کو لینا پڑے گا۔ وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے اس کو جو ہے اب شبد کا پریوگ کرتے ہوئے برے الفاظ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سامان تو اس کے پاس سے لے لیتا ہے، وہ بیچارہ دکان والا باہر نکلتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یہ بتاؤ تم اس دکان سے واپس آ رہے ہو اور اس دکان والے کو تم جو ہے کہ برے الفاظ سے جو ہے اس کو تم یاد کر رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اس کو برا کہہ رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا فوراً وہ کسٹمر بول پڑتا ہے میں سامان اس کے وہاں لینے گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سامان ہے لیکن میں تجھے نہیں دوں گا اور سامان تم کو سامنے والی دکان سے لینا پڑے گا، اس لیے میں اس کو برا کہتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ سامان تو دے دیا، کسٹمر تو چلا گیا، لیکن یہ غیر مسلم بیچارہ وہاں اپنی دکان سے باہر نکلتا ہے اور مسلمان کی دکان پہ جاتا ہے اور مسلمان سے یہ عرض کرتا ہے بھائی سنو، ہر ایک انسان اس دور میں چاہتا ہے میرا مال سب سے زیادہ بکے، میرا مال زیادہ بکے، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے،
लेकिन तुमने जो है दिन के 12 बजे से लेकर के अब तक किसी को एक भी सामान नहीं दिया। अपना माल तू फरोख्त नहीं कर रहा है, अपना माल तू नहीं बेच रहा है। आखिर मामला क्या है, तू चाहता क्या है? इतना कहना था उस मुसलमान का जवाब सुनो प्यारे, और यही जवाब जो है हर एक उस इंसान का होना चाहिए जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी के इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। सबका यही जवाब होना चाहिए, हर एक इंसान का ये जवाब होना चाहिए, हर एक मनुष्य का यही जवाब होना चाहिए। वो बोल पड़ता है कि सुनो सुनो, आज सुबह से लेकर के दिन के 12 बजे तक हमारा माल इतना बिक चुका है कि आज की रात का चूल्हा हमारे घर का आसानी से जल सकता है। लेकिन आज जो है जब 12 बजे मैंने तुम्हारी दुकान के ऊपर नजर डाली तो मैंने ये देखा कि सुबह से लेकर के और दिन के 12 बजे तक जो है कोई कस्टमर तेरी दुकान पे नहीं आया, कोई ग्राहक तेरी दुकान पे नहीं आया। तो मैं ये सोचने लगा कि आज गैर मुस्लिम बेचारे का चूल्हा कैसे जलेगा, इसके बच्चे जो है आज की रात का भोजन कैसे करेंगे, इसके बच्चे जो है आज रात का खाना कैसे खाएंगे जब इसका एक माल भी नहीं बिका है। तो इसलिए मैंने अपनी दुकान को बंद कर दिया ताकि तेरा भी माल बिक जाए और तेरे घर का भी चूल्हा आसानी के साथ जले। गैर मुस्लिम बेचारा जब इस जवाब को सुनता है, सुनने के बाद उसके कदमों पे गिरता है और ये अर्ज करता है, अरे जब नबी के मानने वाले का ये आलम है, नबी के गुलाम का ये आलम है, तो उस नबी का आलम क्या होगा? उस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का मरकज़ अकीदत बना करके भेजा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का नायब बना करके भेजा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ये खुद फरमा रहा है कि ये महबूब अगर तुझको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को बनाता ही नहीं। तो उस नबी का आलम क्या होगा? फौरन ये अर्ज करता है, मुझे उस नबी के पास ले चलो, मैं भी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए? अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए? जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए? और अखलाके मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाके मोहम्मद की क्या शान निराली है। अरे दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए? जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए? तो ये मेरे नबी का पाठ है, ये इस्लाम का पाठ है। जो लोग इस्लाम को नहीं समझते उसको बुरा कहते हुए नजर आते हैं, नहीं तो उसी नबी ने ये बताया है कि ये लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हारे घरों पे जो है अगर सालन बन रहा है, गोश्त बन रहा है तो सालन को बढ़ा दिया करो और अपने पड़ोसी के वहां देख लिया करो कि तेरे पड़ोस में वो बच्चा जो है कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। अब तेरा पड़ोसी चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, नबी ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान है तभी देखना, नहीं बल्कि मेरे नबी ने ये फरमा दिया चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला कोई भी है तुम उसकी खबरगिरी करो, उसके वहां देखो कि उसके बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, उसके बच्चे कहीं भूखे तो नहीं सो रहे हैं। ये मेरे नबी का पाठ है, ये इस्लाम का पैगाम है प्यारे। आज इस्लाम को नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो तो तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हो। नहीं तो इस्लाम ने जो है जैसा कानून दुनिया वालों के लिए नाफिज किया, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो यकीनन आज जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बलात्कार का माहौल जो है इस तरीके से सरगर्मी के साथ फैल रहा है। आओ प्यारे मैं आपको बता दूं, आपने हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना होगा। जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने कैसा जजमेंट किया है, ऐसा फैसला किया है, अगर उस फैसले को जो है दुनिया के अंदर
نافذ کر دیا جائے تو یہ بے حیائیاں جو ہے کبھی ہمارے معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا۔ آپ جب جو ہے بادشاہ ہیں اور آپ نے یہی بنارس شہر جو ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ حضرات اس کو ہمہ وقت یاد کرتے ہیں۔ اسی بنارس شہر کا جو ہے کوتوال حضرت اورنگزیب عالمگیر نے محمد ابراہیم کو منتخب کیا تھا۔ ایک روز معاملہ عائشہ پیش آتا ہے، وہ محمد ابراہیم نام کا جو کوتوال تھا پیارے، وہ جو ہے کہ دریا کے کنارے کچھ لڑکیاں جو ہے وہ گنگا میں اسنان کر رہی تھی۔ لڑکیوں میں جو ہے ایک لڑکی پنڈت رام لال کی ہے، جب اس کو دیکھتا ہے اس کے عشق میں سرسار ہو جاتا ہے اور فوراً اس کے گھر پہ جا کر کے یہ عرض کرتا ہے کہ سنو اس لڑکی کا ڈولا جو ہے میرے کوارٹر پہ آنا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا پیارے، اب وہ شہر کا کوتوال تھا۔ غور کرو پیارے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسلام کس طریقے سے ججمنٹ کرتا ہے، اسلام کس طریقے سے فیصلہ سناتا ہے۔ وہ جات پات نہیں دیکھتا، وہ دھرم نہیں دیکھتا، بلکہ جو غدار ہے وہ غدار ہے، جو وفادار ہے وفادار ہے۔ آؤ دیکھو پیارے، اتنا کہنا تھا، حکم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ڈولا محمد ابراہیم کے دولت خانے پہ پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد یہ پنڈت رام لال بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اپنے گھر میں جو ہے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اس لیے کہ شہر کے کوتوال کا یہ حکم ہے اور وہاں ڈولا پہنچانا ہے۔ بچی آتی عرض کرتی ہے، پاپا آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ اس طرح رنجیدہ ہے، آپ اس طریقے سے غمگین ہے، معاملہ کیا ہے؟ فوراً پنڈت رام یہ بول پڑتے ہیں کہ سنو آج جو ہے کہ شہر کے کوتوال کا یہ حکم ہے، تمہارا ڈولا جو ہے اس کے دولت خانے پہ پہنچایا جائے اور بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ بچی یہ عرض کرتی ہے، پتا جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سنکٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی جا رہی ہوں، آپ جو ہے میرے لیے مغل شہزادے کا جو ہے ڈریس لائیے، میں حضرت اورنگزیب عالمگیر سے ملوں گی۔ مغل شہزادے کا لباس آتا ہے، وہ جو ہے جس کا نام شکنتلا تھا، وہ جو ہے کپڑے کو پہن لیتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے اور وہاں سے دہلی کی سرزمین پہ پہنچ رہی ہے۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کا یہ دستور تھا کہ آپ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے آپ نیچے اترتے تھے، فریادی اپنی فریاد کو لے کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لائن میں یہ خاتون بھی، یہ بچی بھی اپنی فریاد کو لے کر کے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر جب اس کے سامنے آتے ہیں، غور کرو پیارے، وہ بھی اللہ کے مقدس ولی ہے، مغل شہزادوں کے لباس میں وہ لڑکی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے اس درخواست کو نہ لیا، آپ نے کہا اس کو جو ہے میرے حجرے پہ لاؤ۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے مغل شہزادوں کے لباس میں ہے اور وہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ ایک جو ہے کہ درباری آتا ہے اور اس کے درخواست کو لے کر کے جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ بیٹی جاؤ، یقیناً جو ہے تم ڈولا تیار کرو اور تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، وہ خاتون وہاں سے چلی آتی ہے۔ جب وہاں سے آ رہی ہے، راستے بھر وہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈولے کو تیار کیا جائے اور تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جا رہی ہے، ڈولا تیار ہو جا رہا ہے اور اس دن جو ہے محمد ابراہیم آتا ہے اور ڈولے کو جب اٹھوا رہا ہے اور یہ بچی پریشان ہے کہ آنے والا کب آئے گا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اس نے کئی مرتبہ مجھ کو بیٹی بیٹی کہہ کر کے پکارا ہے، یقیناً میری عزت اور میری آبرو کی وہ لاج ضرور رکھے گا۔ آخرکار جب ڈولی کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد مغل شہزادوں، یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو ہے آپ فقیرانہ لباس میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور محمد ابراہیم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سنو آج تیری جو ہے شادی کا دن ہے اور تو جو ہے اپنے ہاتھوں سے کچھ خیرات کر دے، ہم کو جو ہے کچھ مدد کر دے۔ محمد ابراہیم بول پڑتا ہے، یہ زمین پہ اتنے مال و زر گرے ہوئے ہیں، اس کو کیوں نہیں اٹھا لے رہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ میں
میں جو ہے ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میں انٹرنیشنل فقیر ہوں، میں تیرے ہاتھوں سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ محمد ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے جب وہ روپے نکال کر کے پیش کرتا ہے، فوراً یہ فقیر جو ہے اس کو زوردار تماچا لگاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اور جب چہرے سے نقاب کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے۔ اس کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ایک بڑے ہاتھی کو منگایا اور اس میں اس کے ہاتھوں پیر کو باندھوا دیا۔ اس کے بعد جو ہے عرض کیا کہ سنو اب ہاتھی کو دوڑایا جائے۔ ہاتھی کو جب دوڑایا جا رہا ہے اس کا ہاتھ الگ ہو گیا، اس کا پیر الگ ہو گیا، جسم کا ہر ایک حصہ جو ہے 4 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا انصاف ہے پیارے، یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا جو ہے ججمنٹ ہے۔ اس کو دیکھ کر کے پنڈت رام لال نے وہ بنارس کی سرزمین پہ ایک بہترین مسجد کا جو ہے انعقاد کیا، بہترین مسجد جو ہے وہاں اس نے اپنے زمین میں بنوائی۔ یہ مذہب اسلام ہے پیارے، اور یہ اسلام کے ماننے والوں کا پیغام ہے۔ تو آج جو اسلام کو نہیں سمجھتے وہ برا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں تو مذہب اسلام نے جو ہے ایسا کہیں بھی نہیں کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے پیش آیا ہو انسان مصیبت میں پڑ جائے، نہیں، بلکہ نبی بھی دنیا کے اندر آئے تو اپنے اخلاق کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، اپنے کیریکٹر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، اور نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے کلچر کو، نبی کے تہذیب کو دیکھ کر کے دنیا والے خود ہی جو ہے کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے۔ تو ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔